میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, پہلی خبر, سب سے اہم خبر اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے یہ. اور دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں استنبول کے اندر جمعے کے روز, پاکستان ان مذاکرات کے اندر بطور سٹیک ہولڈر بیٹھنے جا رہا ہے. پاکستان کا یہ کردار یہ دنیا نے آج تسلیم کر رہی ہے. پاکستان کا جو عالمی سطح کے اوپر قد ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے الحمدللہ. ایک طرف انڈیا جو اس وقت خوشیاں منا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان جو گفتگو ہوئی, اس گفتگو کے بعد جو کہ ٹیرف تھا وہ 25% سے کم کر کے 18% کر دیا امریکہ نے. تو اس بات کے اوپر جشن منا رہا تھا انڈین میڈیا, لیکن ساتھ اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کر رہا تھا کہ 500 یعنی ارب ڈالر کی وہاں پر جو ہے وہ خریداری کرنا, انویسٹ کرنا امریکہ کے اندر, تو یہ بات ان کو سمجھ سے بالا تر تھی. لیکن بہرحال اس کے اوپر ملا جلا رجحان تھا. لیکن اب جو حزب اختلاف ہے انڈیا کے اندر وہ نریندر مودی کو سرنڈر مودی جو ہے وہ پکا نام ڈال چکے ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ اس وقت بیک فٹ کے اوپر آ چکا ہے. اور بالخصوص جس طریقے سے پاکستان نے اپنا عالمی وقار بڑھایا ہے, اس سے یقینی طور پر ہندوستان کے اندر بڑا اضطراب, بے چینی اور تشویش ہے. اوپر سے جناب پاکستان نے حالیہ دنوں کے اندر جو فیصلہ کر دیا کہ وہ جو ورلڈ کپ ہے اس کے اندر انڈیا کے خلاف جو ہے وہ میچ نہیں کھیلے گا, تو اس پر پہلے ہی جو کارٹون نیٹ ورک ہے, انڈین چینلز ہیں, وہ سیکھ پا تھے. اوپر سے آج پاکستان کی یعنی شمولیت جو کہ بطور ایسا ثالث یا بطور ایسا میڈیٹر وہ بیٹھ رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. اس میں یقینی طور پر ٹرکی بھی ہے, اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے, قطر بھی ہے, دیگر سٹیک ہولڈرز جس میں ایجنٹ بھی شامل ہے, یہ ممالک بھی ہوں گے. لیکن پاکستان کو یعنی مڈل ایسٹ کے حوالے سے ایک اہم رکن سمجھنا یہ یقینی طور پر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ویسے تو انڈیا کا جو خواب تھا وہ پاکستان کو یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھی اگنور جو ہے وہ کروانا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ کو کچھ اور منظور ہے, اور پاکستان اس وقت اقوام عالم کے اندر ابھر کر ایک نمایاں اہمیت اختیار کر چکا ہے. تو انڈیا کے لیے یہی ہے کہ رو, چیخو یا پٹو. الحمدللہ اللہ نے جو عزت پاکستان کو دینی ہے وہ پاکستان کو مل رہی ہے, اور پاکستان دونوں ہاتھوں سے آج کل دنیا میں جو ہے وہ عزت سمیٹ رہا ہے اپنی. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی, جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں, ان سے تو ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی, اور اس متعلق میری جو انفارمیشن تھی وہ غلط ثابت ہوئی, میری خبر غلط ثابت ہوئی, میں کنفیس کرتا ہوں. لیکن مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی خبر آدھی درست ہے, کیونکہ جو عمران احمد نیازی صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بیگم, ان کی بیٹی اور ان کی بھابھی کو ملاقات کرنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا. ان کی ملاقاتیں بھی بند تھیں لیکن ان کی ملاقات ہوگی. بھابھی کا نام ہے جی مہرالنساء اور ان کی بیٹی کا نام ہے جی مبشرہ. اب یہ مبشرہ صاحبہ بھی جا کے ملی ہیں, ویسے ان کی بیٹی کا بھی ایک نام مہرالنساء ہے جو میرے علم میں ہے, لیکن بہرحال بھابھی کا نام بھی مہرالنساء ہے. ان کی یہ ملاقات ہونی تھی تو یہ ملاقات ہوگی, جنہوں نے باہر آ کر بیرسٹر گور کو یہ اطلاع دی کہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنی ہی مرضی سے جو ہے اڈیالہ سے پمز ہاسپٹل گئے ہیں, اور اب ان کی جو طبیعت ہے وہ بہتر ہے اور ان کا علاج ابھی جاری ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا میں سینٹرل آئیڈیا نکالوں تو عمران خان صاحب کی خیریت بھی باہر آ چکی ہے, اور پھر ملاقات والی بات جو ہے وہ ایک لحاظ سے کیونکہ بشرا بیگم کی ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو انڈائریکٹلی فیملی کے ہی تھرو یہ انفارمیشن باہر آئی جس کو زیادہ کوئی متنازع نہیں بنا سکتا. تو لہٰذا حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ایک جو ہے وہ تیر سے دو شکار کیے ہیں, اور سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. بہرحال جی یہ ایک مطلب یقینی طور پر ایک اچھی بات ہے کہ ان کی فیملی کے تھرو, چاہے ایکسٹینڈڈ فیملی کیوں نہ ہو, کیونکہ بشرا بیگم کی تو وہ بیٹی ہیں اور بشرا بیگم جو ہیں وہ اہلیہ ہیں, تو ان کی اہلیہ نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب بالکل فٹ ہیں.
बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि मिशाल यूसुफजई साहिबा से सवाल पूछा गया कि अलीमा खानम तो आपसे मुतल्लिक ये बात कर रही हैं, तो उन्होंने अलीमा खानम के जो क्लिप है इसको AI जनरेटेड करार दे दिया। वो क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। मुझे तो पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद वो AI वीडियो होगी, क्योंकि खान साहब ने उनको बहुत स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है इस किस्म के अगर कोई बयानात से या मीडिया अपीयरेंस से। खान साहब ने ये वाज़ेह अहकाम दिए थे अडियाला में, हमें भी, मीडिया को भी, सबको, कि उनकी फैमिली की बिहाफ पे उनकी जो छोटी बहन है नूरीन नियाजी साहिबा वो सिर्फ मीडिया अपीयरेंस करेंगी। अच्छा, मिशाल यूसुफजई साहिबा ने तो शायद अपनी इज्जत बचाई है इसको AI करार देकर, या वो उलझना नहीं चाह रही, यानी फेस टू फेस नहीं आना चाह रही अलीमा खानम के, लेकिन इस मामले के ऊपर अलीमा खानम ने तो कोई लगी लिपटी नहीं रखी, उन्हें तो सीधा सीधा जो है वो गद्दार करार दे दिया। और ना सिर्फ अलीमा खानम ने इनको गद्दार करार दिया, बल्कि सलमान अकरम राजा भी तकरीबन हम आवाज़ हैं अलीमा खानम के साथ, और वो भी तकरीबन मिलती जुलती बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि मिशाल यूसुफजई का अलीमा खानम से मुतल्लिक बयान लुग़ और झूठ पर मबनी है। इमरान खान की बहनें उनके लिए खलूस का हिसार हैं। अगर कोई शख्सियत झूठ बोलता है तो कैसे इमरान खान का वफादार हो सकता है, जी सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर धरना अलीमा बीबी के कहने पर ख़त्म करने की बात बिल्कुल झूठ था। जो झूठ बोलता है इसे झूठ का हिसाब देना होगा। मिशाल यूसुफजई की 8 फरवरी के बाद बाज़पुरस होगी। ये कौन फरमा रहे हैं थी? ये फरमा रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, जो कि दुम छल्ले हैं अलीमा खानम के, लेकिन उनके पास पार्टी का ओहदा जो है वो सेक्रेटरी जनरल का है। तो लिहाजा अब ये मामला जो है ये यहाँ पर बज़ाहिर ख़त्म नहीं होगा। और वैसे भी जो इतलात यही थी कि मिशाल यूसुफजई को यानी वो साइड लाइन करना चाह रही हैं अलीमा खानम, क्योंकि वो करीब हैं बुशरा बेगम के, और बुशरा बेगम की और अलीमा खानम की आपस में बनती नहीं है। सो लिहाजा अब ये मामला इस तरह बढ़ रहा है। दूसरा एक अहम खबर ये थी जी कि आज अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर जनाब जो हमारे शहरी हैं, बलूचिस्तान के हमारे भाई हैं, उनका ज़िला है बारखान। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बाहर निकल कर अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया लोगों ने, और ये हज़ारों अफराद ने सब्ज़ लाली परचम था वो थाम कर शिरकत की, और रैली की जो क़यादत की है वो सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुल रहमान केतरान ने की है जी। ये बड़ा ज़बरदस्त एक किस्म का एक मैसेज दिया है दुनिया को कि इस वक्त बलूचिस्तान के जो गयूर अवाम हैं वो दहशतगर्दी के इन हालिया वाक़यात के बावजूद ना वो डरे हैं ना वो झुके हैं, बल्कि वो सब्ज़ हिलाली परचम हाथ में उठाए हुए रोडों के ऊपर मौजूद हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। और यही एक जेस्चर है जो कि वाज़ेह सबूत है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई के बावजूद भी दहशतगर्दों को शिकस्त हुई है, क्योंकि लोगों के दिलों के अंदर इनकी दहशत नहीं फैल सकी, लोगों को डरा नहीं सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है जी। आगे बढ़ते हैं जी। आज यूथ के साथ जो है वो इंगेजमेंट थी सुहेल आफरीदी की, और सुहेल आफरीदी साहब आपको मालूम है कि इश्क इमरान के अंदर मुब्तला हैं। इन्होंने आज तक तहरीक इंसाफ ने 13 सालों के अंदर इश्क इमरान का मंजन बेचा है, जो कि अब मज़ीद बिकना ख़त्म हो चुका है। जेन जी जिसे कहा जाता है, वो जेन जी भी अब सीधे सीधे सवालात करना शुरू पड़ी है तहरीक इंसाफ की क़यादत से। पूछा तलबा ने कि बाकी सूबे जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, जिनका आप बोलते हैं कि जाली मैंडेट है, आप तो असली मैंडेट वाले हैं, हमारा सूबा तरक्की क्यों नहीं कर रहा? तो इसका जवाब सुहेल आफरीदी के पास नहीं था। आएँ बाएँ शाएँ वो कहते हैं जी आप सवाल कर रही हैं, हमने आपको शोर दिया है, ये आपकी जो है वो तरक्की है। यानी बेशर्मी की इंतहा, यानी तरक्की नहीं कर रहा सूबा कि आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से, आपकी अदम तवज्जो की वजह से आपका फोकस नहीं है काम के ऊपर, तरक्की के ऊपर, और उसके ऊपर आप जो है इस किस्म का मंजन बेच रहे हैं। आपके हर साल तरक्याती बजट जो है वो लैप्स होता रहा, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, आपका फोकस नहीं था, आपकी तवज्जो नहीं थी, आपकी तवज्जो दीगर चीज़ों के ऊपर मरकूज़ थी। तो ये वो काम जो करने वाले थे वो नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद ढिठाई के साथ जवाब दे रही हैं। क्या जवाब दे रहे हैं ये सुनते हैं।
تیر او درته مونږ په 15 سال کې خیبر پښتونخوا ته دغه وکړه چې زما خور دلته ودرېږي د وزیرانو سوال کوي دا د کوم ورکړه دا شعور چې کله ما خپل خلکو ته ورکړه چې زما یو خور ودرېږي هغه د صوبې د چیف ایگزیکټیو نه دغه سوال کوي چې هغه خپل فلسطین ته پوسټ کړي بندہ بے شرم ہونا چاہیے، عزت آنے جانے والی چیز ہے. بھائی خدا کا خوف کرو یار، کوئی جواب تو سنجیدہ دے سکو. بہرحال جی کوئی سنجیدہ جواب نہیں دے سکے. اور کل عشق عمران بھی اتنا ہی تھا جتنا یہ دھرنا دیا تھا انہوں نے اس دن اڈیالہ کے باہر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سہیل آفریدی اور علیمہ خانم کے جو دھرنے ہیں ان کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ علیمہ خانم روڈ کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، پھر پولیس اس کو ہٹاتی ہے، طریقے سے ہٹاتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے. لیکن سہیل آفریدی جناب 5 منٹ وہ بات چیت کی، پھر جا کے کھوکھے کے اندر بیٹھ گئے اور پھر 8 گھنٹے وہاں پر بیٹھے رہی. یہ بات کہی تھی بابر ملک صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر. اس کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی تھی پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں کو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی وہ رپورٹ کیا انہوں نے بابر ملک صاحب نے وہاں سے گراؤنڈ سے، وہ گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں. علیمہ خانم کو آپ ہزار ان کو تانا دیں، ان کے اوپر تنقید کریں، لیکن جو بات ماننے والی ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، وہ پہنچتی ہیں، ان کے عزائم اپنے ہیں. وہ پارٹی کو گرفت میں لی، انہوں نے پارٹی پر کنٹرول سنبھال لیا، سیاست میں وہ عملی طور پر آ چکی ہیں، پارٹی انہوں نے ہائی جیک کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ موجود ہوتی ہیں. اور یہ ڈیڈیکیشن کی کمی ہے سہیل آفریدی صاحب کے اندر. دوسری بات میں اینڈ میں یہ کروں گا کہ 8 فروری تو بس سر پر آ چکا ہے، اور 8 فروری کے حوالے سے کوئی بہانہ یہ تلاش کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کی کال جو ہے وہ برے طریقے سے مسترد جو ہے وہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس لیے اب کوئی سیاسی بہانہ ڈھونڈے گی تحریک انصاف، اور ماضی کی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پتلی گلی سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.